بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا، اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیارو۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے، سب لوگ مار کر چلے گئے۔ یہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں، سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال، یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے۔ بلال آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد یوٹیوب میں سوال و جواب، زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال آ کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد، بولو میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا، یہ جواب سننا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے۔ حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے، میں بہت زخمی ہوں۔ لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کہا احد مت کہنا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب جواب دے دو۔ حضرت ابو بکر ٹھہر گئے، جیسے کہ حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا، حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر، حضرت بلال پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھنے والے کون ہے؟ حضرت بلال۔ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔ گیا ابو بکر آپ جب بازار میں جاتے ہو، ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا، اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا، اور ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو، ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں۔ بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے،
वो भी रोजाना ठोक ठोक कर देखता, ये मुझे मारा गया, पीटा गया, सीधे पर चक्की का पाट रखा गया, ये अल्लाह इम्तिहान लेता है कि मेरा बंदा बिलाल अहद बोलना छोड़ तो नहीं देगा। हजरत बिलाल ने कहा अबू बकर जाओ, अल्लाह तुम्हारा ईमान मुबारक रखे, बिलाल के जान में जब तक जान रहेगी अहद अहद जुबान पर जारी रहेगा, अहद अहद जुबान पर। इसी को किसी शायर ने क्या कहा, हजरत बिलाल के बारे में कहा, बुलबुल को न कर तू पाबंदे सुकूत तो खामोशी, बुलबुल को न कर तू पाबंदे सुकूत तो खामोशी, जब चमन याद आएगा फरियाद लबों पे आएगी, जब बिलाल को खुदा याद आएगा कोई रोक नहीं सकता जुबान पर। चलो मेरे प्यारो, हजरत बिलाल ने तकलीफ उठाई, और भी बहुत से वाकयात हैं, लेकिन मुझे बताना है इनाम कितने हैं। ऐसे नहीं, आहिस्ता मत बोलो भाई, बुलंद आवाज से बोलो। इनाम कितने हैं? 3। हजरत बिलाल को मिले कि नहीं मिले? ये तो एक एग्जाम्पल है भाई, अल्लाह सबको देने वाला। कुरान सिर्फ बिलाल के वास्ते नहीं, कुरान तो मेरे वास्ते भी है, कुरान आपके वास्ते भी है, कुरान कयामत तक आने वालों के वास्ते है। इनाम तो सबको मिलेंगे, लेकिन एक मिसाल समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो। हजरत बिलाल को 3 इनाम मिला, साथ में कहो, पहला इनाम हिदायत, बिलाल को मिला नहीं मिला? अरे बोलते जाओ ना, पहला इनाम हिदायत, बिलाल को मिला कि नहीं मिला? अरे हजरत बिलाल को हिदायत मिली कि नहीं मिली? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को हिदायत देना है, अल्लाह को ईमान देना है। अरे मक्के में अबू जहल बैठा है जो सबसे बड़ा चौधरी है, अरे मक्के में उमैया बैठा है जो सबसे बड़ा मालदार है, मक्के में अबू लहब बैठा है जो सबसे बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ने कहा मुझे ईमान देना है, मैं चौधरी अबू जहल को भी नहीं दूंगा, मुझे ईमान देना है, मैं मालदार उमैया को नहीं दूंगा, मुझे ईमान देना है, मैं अबू लहब खूबसूरत को नहीं दूंगा, मैं ईमान दूंगा तो काले कलोटे बिलाल हबशी को ईमान दे दूंगा। भाई अल्लाह ने हिदायत दी कि नहीं दी? अब आपको मैं बताता हूं अल्लाह ने कैसे हिदायत दी। किनको? हजरत, इसका अल्लाह का वादा है, बोलो अल्लाह का वादा। पहला इनाम बोलो, पहला इनाम। सवालों जवाब इधर सुन लो, बहुत प्यारी बात है। पहला इनाम हिदायत, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने हिदायत दी। और किस तरह हिदायत दी मेरे दोस्तों? अकल हैरान हो जाएगी। असर के बाद का वक्त है। कौन सा वक्त है? असर के बाद का वक्त है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐना बिलाल, अरे बिलाल कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने सवाल पूछा, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ? अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के कोई कोने में बैठे थे, वहां से कहा लब्बैक, अल्लाह के रसूल मैं यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से फरमाया बैठो बैठो, अपनी जगह बैठो। लेकिन आज एक बात सुन लो, तुमने जो मक्के में कुर्बानियां दी थी, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे बिलाल, तुमने जो मक्के में कुर्बानियां दी थी आज अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, आज अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अभी जिब्राइल ने आकर मुझे बताया अल्लाह ने तुम्हारी तो सही बल्कि तुम्हारे सदके में अल्लाह ने हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया। अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हें तो हिदायत दी, अल्लाह ने तुम्हारे सदके में हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया। तो अल्लाह का वादा है कोई मेरे रास्ते में आकर तो देखे, आंख बंद होने से पहले हिदायत का फैसला करूंगा। भाई बताया था कि नहीं बताया था? पहला इनाम हिदायत अल्लाह ने फरमाया था, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते मेरा बनकर तो देख, अरे मेरे नबी के तरीके पर आकर तो देख, मेरे रास्ते में तकलीफें उठा कर देख, तेरे मरने से पहले हिदायत का फैसला करूंगा। कहो हजरत बिलाल को हिदायत मिली और इनके सदके में पूरा हबशा वालों को अल्लाह ने हिदायत। ये तो पहला इनाम। चलो दूसरा इनाम क्या था? भूल गए भाई? दूसरा इनाम क्या था? बोलो ना भाई, मानने वाले को दूसरा इनाम क्या था? जहन्नम से हजरत बिलाल को ये इनाम मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो ना, हजरत बिलाल को ये इनाम मिला कि नहीं मिला? मैं आपको बताता हूं कैसा इनाम मिला और इतने प्यारे अंदाज में इनाम मिला। हजरत बिलाल को ये इनाम मिला। बोलो हजरत बिलाल को ये इनाम कैसे मिला मालूम? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था। एक जमाने तक हमारे नबी की आदत मुबारका थी कि फजर की नमाज होती थी, हमारे नबी फरमाते थे चलो मेरे साहबा बताओ किसी ने कोई ख्वाब देखा? अरे बताओ, हल रआ अहदुम मिनकुम मिन रुया, अरे तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? बस ये रोज का मामूल, फजर की नमाज हो जाए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाए भाई किसी ने ख्वाब देखा? कोई साहबी खड़े होकर कहते अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा। हमारे नबी कहते चलो ख्वाब बयान करो। वो साहबी ख्वाब बयान करते और हमारे नबी ख्वाब का मतलब और ख्वाब की ताबीर बयान करते। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा कोई नहीं, कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, आज मैं खुद अपना ख्वाब बताऊंगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं खुद अपना। अच्छा, और एक बात बताओ, नबी का ख्वाब कितना सच्चा होता? भाई नबी का ख्वाब कितना सच्चा होता? हमारा ख्वाब तो भाई कभी झूठा और कभी, भाई हमारे ख्वाब का कोई ठिकाना है? अरे बोलो ना कोई ठिकाना? अभी मौलाना मैं यहाँ था ना सूरत में, एक भाई मेरे को मिला, मेरे को बोलता मौलाना आप ख्वाब का मतलब बताते? मैंने कहा भाई बताता तो नहीं हूँ, लेकिन पूछ अगर कुछ दिमाग में आ जाएगा तो बता दूंगा। कहते मौलाना 3 रात से ख्वाब में बंदर देखता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। कहा आपको मालूम? मैंने कहा पूरा दिन उछलता है तो रात को उछलने वाला नहीं देखेगा तो क्या देखेगा?
ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانا نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا، اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب. نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت. بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے. ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا. اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا. صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے. ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے، اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے. ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے. ہمارے نبی فرماتے، کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی. تو نبی کا خواب سچا، مطلب جنت کیسی، سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے، ہم کو جنت نظر آ گئی. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو، جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیت و خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو. کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا. کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا، کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا، بلال بھی تو ہوں گے نا. اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی. کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال، آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا، بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے. حضرت بلال وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے میں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح. جب حضرت بلال آئے ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا. ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا. حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی، اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے. یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا. دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی. ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے. بھائی دونوں انعام ملے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں. اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق. ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟
दिमश्क चले गए। दिमश्क से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहां चले गए? दिमश्क। अब मेरे दोस्तों सुनना, दिमश्क में शाम का वक्त है। बोलो बोलो, दिमश्क में शाम का वक्त है, मगरिब की अजान होने वाली है। साथ में बोलो, कौन सी अजान? मगरिब की अजान होने वाली है। और हजरत बिलाल अपने बिस्तर पर तड़प रहे। आखिरी घड़ी हजरत बिलाल अपने बिस्तर पर तड़प रहे, आंखें बंद हो रही है, मौत के आसार आपके चेहरे पर आ गए। इनकी बीवी करीब में बैठी है। बोलो, हजरत बिलाल की बीवी ने क्या जुमला कहा मालूम? बीवी करीब में बैठी है। उन्होंने जब देखा कि मेरे शोहर और आखिरी घड़ी, अरे बीवी तो बीवी होती है, बीवी ने एक जुमला कहा, वाह करबा वाह हुज़ुना, जिसका तर्जुमा हम लोग करते, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा शोहर मुझे छोड़कर जा रहा, मैं बेवा हो गई, मेरा शोहर मुझे छोड़कर जा रहा। सुनना, हजरत बिलाल ने अपनी आंखों को खोला, अपनी बीवी को कहा, क्या कह रही हो? अपनी बीवी को कहा, क्या कह रही हो? तो बीवी ने कहा, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है तुम दुनिया छोड़ के जाने वाले, मैं रो ना तो क्या करो? हजरत बिलाल ने क्या फरमाया? अपनी बीवी से कहा, रोना बंद कर दे, आज तेरा और मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। हजरत बिलाल फरमाते अपनी बीवी से, तेरा और मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तो बीवी ने कहा, खुशी का दिन? आप दुनिया छोड़ के जा रहे हो और कह रहे हो खुशी का दिन? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात फरमाया अपनी बीवी से कहा, तुझे नहीं मालूम, कल रात मैंने ख्वाब देखा। हजरत बिलाल अपनी बीवी से कह रहे, कल रात मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इधर जा रहे, कभी मेरे नबी उधर जा रहे। हजरत बिलाल फरमाते, मैंने ख्वाब में पूछा, मेरे प्यारे नबी क्या ढूंढते हो? तो नबी ने फरमाया, ओ बिलाल, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, ए बिलाल मैं तुझे ढूंढ रहा। और हजरत बिलाल ने रोते रोते अपनी बीवी से कहा, रात को ख्वाब में मेरे नबी ने मुझे कहा, कल रोजा रखना, कल रोजा रखना, शहरी बीवी के दस्तरखान पर करना, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर करेगा सल्लल्लाहु। हजरत बिलाल यूट्यूब में सवाल जवाब। बिलाल भी रोने लगे। और सामने कौन बैठी है? अरे बोल, सामने कौन बैठी है? बीवी, वो भी रो रही है। और हजरत बिलाल की आखिरी घड़ी आ रही है, आखिरी घड़ी आ रही है। और अपनी बीवी से कहते, रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, मेरा रोजा है, शहरी मैंने तेरे दस्तरखान पर किया है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होने वाला। वो बीवी जो है ना, बीवी, वो औरत, वो कहती है, अल्लाह की कसम, दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होने को थोड़ी देर बाकी है। वो बीवी कहती है, दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होने को थोड़ी देर बाकी है। वो बीवी कहती है, मैंने बिलाल को देखा, बिलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहो सुभान अल्लाह। कहते हजरत बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बीवी कहती, मैंने पूछा, आप हंसते क्यों? तो कहा, मैं क्यों हंस रहा, जरा आसमान की तरफ देख। हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा, आसमान की तरफ देख। वो बीवी कहती, मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने नबी का चेहरा देखा, मैंने जन्नत का दस्तरखान देखा, और आवाज आ रही थी, मेरे नबी कह रहे थे, बिलाल आजा, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी है, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी। हजरत बिलाल फरमाते, वो बीवी फरमाती, हजरत बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद और उसके साथी तैयार हो गए हैं, दस्तरखान तैयार हो चुका, मेरे नबी तैयार हो गए। वो बीवी कहती, दिमश्क की जामा मस्जिद में मगरिब की अजान हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो बीवी कहती, वहां मगरिब की जामा मस्जिद में ये मगरिब की अजान हुई। और हजरत बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और आंखें बंद हो गई। और मेरे दोस्तों नबी के दस्तरखान पर पहुंच गए। तो बताओ, तीसरा इनाम भी मिला कि नहीं मिला? अरे मेरे दोस्तों, कोई मजबूत ईमान वाला होता, हिदायत मिलती है तो अकेले बिलाल को नहीं मिलती है, पूरे हबशा वालों को हिदायत मिलती है। अरे मेरे दोस्तों, जब जहन्नम से आजाद होते हैं तो ऐसे आजाद होते हैं कि सबसे पहला कदम अगर जन्नत में जाता है तो हजरत बिलाल का जाता है। और मौत के वक्त कलमा पढ़ते हैं तो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ने से पहले अपने महबूब के चेहरे अनवर का दीदार भी तो करते हैं। भाई नबी पाक का दीदार होता है, फिर कलमा नसीब होता है। मेरे दोस्तों, ये कुरान का फैसला है। बोलो, किसका फैसला है? कुरान। कितने इनाम? हमारे बीमारों को शिफा देने वाला, बीमारों को शिफा देने वाला, बोलो बोलो बोलो, बीमारों को शिफा देने वाला। एक मसला समझ ले, आदमी बीमार होना, इलाज कराना, भाई इलाज मुआलजा कराना सुन्नत, इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इलाज के तौर पर बहुत सी चीजों का इस्तेमाल फरमाया। तो इस नियत से डॉक्टर के पास जाओ जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना इलाज मुआलजा करवाते थे। आप इलाज करते जाओगे, 100 शहीदों का सवाब मिलता जाएगा। शिफा देने वाला, बाकी इलाज कराना हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इलाज करा। और किसी के पास भी इलाज कराओ, अरे कोई डॉक्टर मिले तो डॉक्टर के पास इलाज कराओ। हाँ, अगर कोई होम्योपैथिक मिले उसके पास इलाज कराओ, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उसके पास इलाज कराओ, अरे कोई हकीम हो उसके पास इलाज कराओ, बल्कि मेरे प्यारो कोई तावीज वाला हो उसके पास भी इलाज कराओ। इलाज कराने में कोई हरज नहीं, तावीज बांधने में कोई हरज नहीं, तावीज सीने में कोई हरज नहीं। अरे मेरे प्यारो, अगर तावीज बांधने में कोई हरज होता, तावीज बांधने में कोई हरज
ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بنا رہے ہیں، چمڑے کے ٹکڑے پر تعویذ بنا رہے ہیں اور نواسہ رسول حضرت حسین کے گلے پر لٹکا رہے ہیں. اگر تعویذ کا باندھنا حرام ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود نبی کے نواسے کے گلے پر تعویذ باندھتے. لیکن میرے دوستو معاملہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے کہ تعویذ بھائی باندھ بھی لے، تعویذ کا پانی پی لے، اپنے اوپر دم کر لے. ارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس علاج کرا، حکیم کے پاس کرا، ارے ڈاکٹر کے پاس جا، ایلوپیتھک کے پاس جا، علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا دینے والا ڈاکٹر سے کچھ ہونے والا، علاج کرائیں گے لیکن شفا دینے والا. میں نے کہا نا ایک مرتبہ ایک بھائی آیا میرے پاس، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، میں تو بڑا خوش ہو گیا. ارے خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے تم لوگ سمجھو تو اچھا ہے. رہی آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں کر رہے ہیں، لیکن مٹھائی کا ڈبہ لاوے تو سمجھ میں آ رہا ہے. ایک بھائی میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، اسی انعام صاحب مجھے کیا کہنے لگا، مولانا کیا تعویذ آپ نے پاور والی دی ہے؟ یوں ہاتھ سے باندھا اور سیدھے انگلینڈ کا ویزا لینے گیا. وہ سامنے والی عورت نے کچھ نہیں پوچھا، سیدھے میرے پاسپورٹ پر ویزا. کیا پاورفل تعویذ. حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جب وہ مجھے کہہ رہا تھا تو میں تو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 دن پہلے میں گیا تھا اور مجھے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا یہ عجیب ہے بھائی، میری تعویذ پہ تیرے کو ویزا ملے اور میرے کو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر تعویذ سے ہوتا نا تو میں میرے پورے پاسپورٹ پہ ویزا لگوا دیتا. یہ ہمارے دیکھو انگلینڈ کے بھائی بیٹھے قمرالدین، ان کا پاسپورٹ میں بنا دیتا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ اس سے ہمیشہ بھروسہ کس پر؟ میں سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اسے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے تعویذ باندھا تو میرا کام ہو گیا، میں نے تعویذ پیا تو میرا کام ہو گیا. اللہ ناراض ہوتا. تعویذ باندھنے سے کچھ نہ ہوا، تعویذ کے پینے سے کچھ نہ ہوا، دوا کھانے سے کچھ نہ ہوا. اللہ فرماتے شفا دینا کسی کے قبضے میں نہیں، شفا دینے والا صرف اور صرف. عقیدہ مضبوط کرو گے انشاءاللہ. کوئی ڈاکٹر ناراض تو نہیں ہوگا. جیسے ایک مرتبہ 2 بھائی لڑ رہے تھے، کوئی 2 بھائی، اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو تیسرا ایک آدمی آتا ڈاکٹر. تو وہ پہلا والا مارے، دوسرا والا مارے، کہا ادھر ادھر مت مار، دانت سے مار ڈاکٹر. تو دونوں کھڑے ہو گئے کہ تیرے کو کیا لینا دینا، ہم لوگ کہیں بھی مارے، تو دانت کا کو کرتا. تو اسے جیب میں سے نکالا، میں ڈینٹسٹ ہوں. ایڈورٹائز. کچھ لوگ تعویذوں کی بھی ایڈورٹائز کرتے، دیکھا کچھ لوگ تعویذوں کی بھی، تعویذ بنا ہوا ہے، بانٹے جا رہا ہے. ارے تعویذ کا کورس پہلے سیکھ تو صحیح. یہ عملیات جو ہے نا، عملیات یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے سیکھ لیا. میرے دوستوں اس کے کل 8 سبق ہوتے ہیں. 6 مہینے کی اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی ایک عامل بنتا ہے. اب یہ تو جیب میں کاٹ رکھتا ہے، بانٹے جاتا. اگر ارے بھائی اس سے اگر کچھ بن گیا ہوتا تو تو کہیں کو نہیں بنا لیتا. کہتا اس سے رکھو برکت ہو جائے گی. میرے دوستو یہ عملیات کا کام بھی بہت نازک کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر کہو بھائی شفا دینے والا کون؟ ساتھ میں بولو بھائی شفا دینے والا کون؟ اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور کل جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارے ولی ہے، اللہ کے جتنے اولیاء ہیں، ولی تھے، ولی ہے اور ولی قیامت تک رہیں گے. میرے دوستوں جتنے اولیاء اور میرے دوستوں میں کبھی کبھی خوش ہو کر کہتا ہوں ہم گجرات والے تو اتنا فخر کرے جتنا فخر کرے کم ہے. میرے پیارے دوستوں ایک بات سن لو اور ڈنکے کی چوٹ پر سنو کہ سب سے پہلے حدیث کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پھیلایا. مکے میں حدیث کا علم پھیلا. اس کے بعد حدیث کا علم مدینہ پہنچا. مدینے کے بعد یہ علم یمن پہنچا. یمن کے بعد یہ علم شام پہنچا. شام کے بعد یہ علم کوفہ پہنچا. کوفہ کے بعد یہ علم بصرہ پہنچا. اور بصرے کے بعد اگر یہ علم آگے بڑھا ہے تو ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہندوستان میں حدیث کا علم آیا اور آیا بھی تو سب سے پہلے گجرات کی زمین پر آیا. سب سے پہلے اگر ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں، بھائی وہ الگ بات ہے دیوبند میں بڑا مدرسہ ہوگا، سہارنپور میں بڑا مدرسہ ہوگا، لکھنؤ میں بڑا مدرسہ ہوگا، اللہ سب کو خوب ترقی عطا فرمائے. لیکن یہ تو سب کو کہنا پڑے گا اور لوہے کے چنے چبا کر یہ کہنا پڑے گا میرے دوستوں کہ سب سے پہلے گجرات کا جو علم، جو حدیث کا جو علم آیا وہ ہمارے گجرات میں آیا ہے. اسی لیے میرے دوستوں ہمیں معلوم نہیں یہ گجرات کی بارڈر جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے، نہ جانے کتنے صحابہ کے مزار ہوں گے، نہ جانے کتنے تابعین کے مزار ہوں گے، نہ جانے کتنے تبع تابعین کے مزار ہوں گے، نہ جانے کتنے اولیاء کے مزار ہوں گے. اور شاید یہی وہ مزارات ہیں جس کی وجہ سے خدا کا کرم ہم پر ہوتے رہتا ہے. پیارا واقعہ، بہت پیارا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ ہو.
علیہ وسلم۔ میرے دوستو مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے، اور شراب کا دورہ چل رہا، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی، ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے، گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے ہیں۔ بس میرے دوستو ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی، بےہودہ باتیں کرنا شروع کی، اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا، او انظروا الی محمد، ارے دیکھو دیکھو یہ محمد جا رہا، یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے، یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں، ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا، اللہ کیوں باتیں کرنے لگا، اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا، یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابو جہل بھی ہنسے، اس کے دوست بھی ہنسے، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے، بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتے اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا، آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے، صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام، تم تمہاری زندگی ہم ہماری زندگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے، کوئی جواب دیا؟ بھئی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اپنے دوستوں کو کہا 11-12 دوست سے کہا اٹھو اٹھو ان کے پیچھے چلو۔ اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بےہودہ باتیں کرنے لگے، گالیاں بکنے لگے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو، ای شیء تریدون، تم چاہتے کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں، تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں، میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، قرآن مجھ پر اترا، اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا، اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک کہو بے شک میں نبی ہوں۔ کہا آپ رسول ہے؟ کہا بے شک میں رسول ہوں۔ کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے؟ کہا اللہ باتیں کرتے۔ آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا، میں غار حرا میں تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور صرف فرشتہ آتا نہیں جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو سننا، وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو۔ ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو، آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے۔ قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا، انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا، کسی نے کنکر کو اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے لکڑی کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا، کسی نے مٹی کو اٹھایا۔ یہ 12-13 تھے، سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے۔ سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔
دیں گے۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ میرے دوستو، حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی جوانی آ جاتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے، جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا، کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے، تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا۔ کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا، سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے۔ ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی۔ میرے احمد آباد کے بھائیوں، دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے۔ کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ہر مٹھی سے آواز آئی، جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا۔ میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا۔ جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں، باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ، اے اللہ، سب نے قبول کر لیا لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا سرپنچ، یہ مکے کا بڑا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ، باقی سب نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی۔ میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے، میں تو چاہتا حبشے کا کالا کلوٹا بلال ایمان قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو جہل کیا بولنے لگا؟ یہ تو جادو ہے۔ کہا یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا۔ اس نے کہا جادو ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ
مستقر. جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا. حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت دینے والا کون ہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا. بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا. بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے. بھائی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. بھائی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا. لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں. یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. ہمارے نبی مسکرا اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. بھائی اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا. تو میرا عزیز دوستو، بتانا یہ ہے کہ تو اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آج آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں ایک صحابی ہے، پورا مجمع بولے نا، مکے میں ان کا نام ہے حضرت سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ. صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی. نام کیا ہے؟ سلیم. اور غریب صحابی ہے.
इनका काम क्या है कि मक्के में जो बड़े बड़े रईस रहते हैं, उनके जो जानवर होते हैं ना, जैसे जानवर होते बकरे बकरियां होती, अब किसी के समझो कि 25 है, किसी के 50 है, किसी के 100 है, ये हजरत सलीमा रोज सुबह में मक्के के तमाम मालदारों के पास जावे, उनके जानवरों को लेवे, और इनका काम था पूरा दिन जानवरों को जंगल में ले जाना, चराना, और जब शाम सूरज डूबने लगे तो जानवरों को वापस कर देना। बोलो जानवरों को। तो अब हजरत सलीमा, फिर से बोलो ना, वो साहबी का नाम क्या है? मैंने प्यार मोहब्बत से बोले ना, साहबी का नाम क्या है? हजरत सलीमा। 20-22 साल की उम्र है, गरीब है, बस इनका काम ही ये कि मक्के के बड़े बड़े लोगों के पास जाना, उनके जानवरों को लेना और उसको जंगलों में चराना, और चराने के बाद फिर उनको शाम को पहुंचा देना। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत सलीमा आए, सब जानवरों को लिया और वहां मक्के के जंगल में गए। बोलो कहां पर पहुंचे? मक्के के जंगल में पहुंचे। और रोजाना की आदत थी, सारे जानवर चल रहे हैं, हजरत सलीमा बैठे हैं और उनके हाथ में एक डंडा है, भाई एक लकड़ी हाथ में है, वो लेके निगरानी कर रहे, और सारे जानवर अपना चल रहे। इनकी तो रोज की आदत है, 20-22 साल की उम्र है, जवान है। अचानक इन्होंने देखा एक भेड़िया आया। भाई भेड़िया समझते हो ना, एक भेड़िया आया और उसने एक बकरी को दबोच लिया, यानी अपने मुंह में ले लिया। बस हजरत सलमा ने देखा, अरे हजरत सलीमा घबरा गए कि ये जानवर, ये भेड़िए ने बकरी को अपने मुंह में ले लिया, मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? अरे मुझे तो शाम को मालिक को बकरियां पहुंचाना है। बस हजरत सलीमा वो भेड़िए के पीछे गए, हाथ में जो डंडा था इतना जोर से भेड़िए को मारा, इतना जोर से मारा कि उसके मुंह में जो बकरी थी वो छूट गई। बोलो बकरी तो बच गई, अरे बोलो बकरी तो बच गई। लेकिन देखो अल्लाह का करना कैसा करना, वो जानवर है भेड़िया, अरे बोलो वो भेड़िया जानवर है, अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दी, और अल्लाह जिसको बोलने की ताकत दे उसको कोई रोक नहीं सकता। वो जानवर यूं पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर सलीमा को कहता है, लीमा ज़रब तनी, अरबी जबान में लीमा ज़रब तनी, तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा? तो हजरत सलीमा हमारी तरह तो थे नहीं कि जानवर बोले तो घबरा के चले जाए। हजरत सलीमा ने बड़ी हिम्मत से कहा, हाँ मैंने मारा, इसलिए कि तुमने मेरे अंडर में जो बकरियां थी उसको तुमने अपने मुंह में दबोचा, इसलिए मैंने मारा। और हजरत सलीमा ने कहा, वो तो अच्छा है कि मैंने कम मारा, अगर तुम आइंदा करोगे तो वापस मारूंगा। तो भेड़िया कहता, मैंने एक गलती की, इतना जोर का तुमने मुझे मारा। भाई कितनी गलती हुई? एक गलती, भाई बकरी को मैंने मुंह में दबोचा, एक गलती हुई, तुमने इतना जोर का मुझे मारा। वो भेड़िया कहता, एक गलती पर तुमने मुझे इतना जोर का मारा, तुमने कितनी बड़ी गलती की है? वो भेड़िया कहता है, तुमने कितनी बड़ी गलती की? तो हजरत सलीमा कहने लगे, मैंने क्या गलती की? मैं 22-24 साल का रोजाना काम मजदूरी करता, मैंने कौन सी गलती की? अरे वो भेड़िया ने आवाज बुलंद की, बोलो सुभान अल्लाह, कहा तुमने इतनी बड़ी गलती की कि मक्के में मोहम्मद आ गए हैं। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, मक्के में मोहम्मद आ गए हैं, आसमान से कुरान उतर चुका है, हजरत जिब्राइल आ गए हैं, कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम कब इस्लाम कबूल करोगे? तुम कब इस्लाम कबूल करोगे? इतनी बड़ी गलती तुमने की है। अरे मैंने तो एक बकरी को अपने मुंह में दबोचा तो तुम नाराज हो गए। तुम्हारी तो इतनी बड़ी गलती है कि मक्के में मोहम्मद आ गए, आसमान से कुरान उतर गया, आसमान से जिब्राइल आ गए, लेकिन अब तक तुमने ईमान कबूल। वो हजरत सलीमा को एहसास हुआ कि बात तो बराबर है। वो डंडा जो था ना वो जमीन पे रख दिया और भेड़िए को कहा, आज मैं वादा करता हूं, बोलो आज मैं वादा करता हूं कि शाम हो जाएगी सारे बकरे बकरियां दे दूंगा। अरे जिस मालिक के बकरे बकरियां सबको दे दूंगा और सीधे मोहम्मद के पास जाऊंगा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके हाथ पर जाके ईमान कबूल कर लूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो भेड़िए ने क्या जवाब दिया, कब जाओगे? मता तज़म, कब जाओगे? कहा शाम को, बस सारे बकरे बकरियों को हवाले कर दूंगा और उसके बाद जाऊंगा। वो भेड़िया कहता, शाम तक मौत आ गई तो? भाई मौत का तो कोई भरोसा नहीं, अगर मौत आ गई तो तुम जहन्नम में चले जाओगे। अरे शाम को क्यों जाओगे? अभी जाओ, अभी हमने तुम्हें कलमा बताया है, मोहम्मद का पता बताया है, जाओ जाके मोहम्मद के हाथ पे ईमान कबूल कर लो। तो हजरत सलीमा ने कहा, अभी जाऊंगा तो जानवर को कौन संभालेगा? भाई इतने बहुत जानवर है, इसको कौन संभालेगा? तो भेड़िया क्या कहता है, मैं संभालूंगा। अरे क्या कहता है, मैं? तो हजरत सलीमा ने कहा, नहीं, मेरे होते हुए तुमने एक बकरी को दबोच लिया। अरे मैं था तो तुमने मेरी एक बकरी के ऊपर हमला कर दिया, मैं नहीं होऊंगा तब तो मैदान पूरा साफ हो जाएगा। अरे वो भेड़िया कहता, हाँ दबोचा था, इसलिए कि तुम्हारे दिल में ईमान नहीं था, अब ईमान की मोहब्बत आ गई है, और जब ईमान की मोहब्बत आती है तो जंगल के दरिंदे भी ईमान वालों की हिफाजत करते हैं।
اس لیے میں حفاظت کروں گا، تم جاؤ۔ بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، دوڑے دوڑے بولو نا سبحان اللہ، بولو دوڑے دوڑے حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی، این محمد این محمد این محمد، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے اور کیا ہوا، پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ اور وہاں کون بیٹھے، حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت بلال بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے۔ ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں، دیکھو سلیمہ آ رہے۔ آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے۔ اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہیں، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم، جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے۔ اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا، اور ڈنڈا ہوتا تھا، تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو وہ جانور، وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے، یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو، اللہ کا شکر مانو، آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلیمہ بہت روئے، حضرت سلیمہ بہت روئے، وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا، بہت روئے، کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا، میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا، آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا، مجھے کچھ کہہ کر چلا جا۔ حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی، ہم کو بھی بول کر چلا گیا۔ ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے۔ وہ بھیڑیا جانے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیارو بھاٹینا والو، کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے۔ وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا۔ اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والے سنو، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ سچ بتاؤ نا ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی آدمی کو سکون نہیں ہے۔ ارے بولو نا اللہ کی قسم ہم کو سکون نہیں ہے، ہم کو چین نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو گھر دیا ہے، اللہ نے بیوی دی ہے، اللہ نے بچے دیے ہیں، اللہ نے کھانے پینے کا دیا ہے۔ اے اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے کپڑے نہیں چھینے۔ لیکن بتاؤ چین اور سکون ہے زندگی میں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو دامن ہم کو تھامنا تھا ہم نے نہیں تھاما۔ آج کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ کرے بھائی، پکا ارادہ کرے، اور ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن، نہیں بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولے مجتبیٰ کا دامن، ارے بولے مرتضیٰ کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن۔
اور ساتھ میں کہہ دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میرے پیارے دوستو ہم سب پکا ارادہ کریں کہ جیئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا, آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی کی شان بتاؤں آپ کو, سننا ہے آپ کو, شان سننا ہے. 2 باتیں بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت موسیٰ. بولو جلدی بولو, سنا کہ نہیں سنا؟ سنا نا. کہاں جاتے تھے؟ بولو نا, جلدی جلدی بول دو نا, کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ نے جیسے پہاڑ پہ گئے نا, اللہ نے کہا اے موسیٰ کوئی سوال مت پوچھنا, آج کوئی سوال مت پوچھنا, میں سوال پوچھنے والا ہوں, پہلے یہ بتا جواب دے گا کہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا, تم جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا, اللہ آج تک جواب میں اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہوں, اللہ تو توفیق دے گا تو میں جواب دے دوں گا. السلام علیکم دوستو, ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.